گفتگو کرتے ہیں اس میں یہ ہمیں کام آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کیسے؟ وہ آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ اسم ظاہر اور اسم ضمیر کا بیان۔ اس کی دو قسمیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر، ٹھیک ہے؟ اسم ظاہر وہ اسم جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرتا ہے، جیسے الرجل مرد، القلم قلم، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم ظاہر۔ اور اسم ضمیر وہ اسم جو غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہوا وہ غائب ہے، انت تو، ٹھیک ہے، مخاطب ہے۔ مخاطب کہتے ہیں سامنے والے کو، اور مخاطب جو بول رہا ہوتا ہے، میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہیں، تو انت، تم، ٹھیک ہے، انا میں، یہ متکلم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ یہ مثلا باجوہ صاحب ہے، نوید صاحب ہیں، یہ اسم ظاہر ہے، وہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر ہے۔ اب اس اسم ضمیر کی دو قسمیں، ایک ضمیر متصل ہوتی ہے، ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے، یعنی کہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے اسے متصل کہتے ہیں، اور جو ملی ہوئی نہ ہو، الگ ہو، اسے منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوا ضمیر ہے، یہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم منفصل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے درب تو، دربا دربا دربو، دربت دربتو، دربتو دربنا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دو ضمیر ہوتے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ اچھا، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، بارز، اس کی پھر دو قسم ہوتی ہے۔ ضمیر متصل کی دو قسمیں، وہ کلمہ جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بارز اور مستتر۔ بارز یعنی ظاہر، مستتر یعنی چھپی ہوئی۔ ضمیر بارز، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع متصل جو مرفوع کی جگہ آتی ہے، منصوب متصل جو مفتوح کی جگہ آتی ہے، اور مجرور متصل، ٹھیک ہے، جو مکسور کی جگہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مرفوع متصل، اب انہی تینوں میں سے ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مرفوع متصل، جیسے یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے اور امر فعل ماضی یا مجہول کے ساتھ آتی ہے، وہ یہ ہے، جیسے الف آتا ہے، دربا، دربو، ٹھیک ہے، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، جیسے ہم آگے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، یہ جو ساتھ ملی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، فعلا، فعلا، ٹھیک ہے، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ ساری ضمیریں جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے۔ یہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعلتو، فعلنا، یہ کیا؟ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ الگ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے ساتھ ہی ہوگی، مرفوع متصل۔ اس کی ایک ہی مثال یہی، ٹھیک ہے، جس میں فعلا، اس میں الف جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، آگے ہے نوٹ، اچھا، اور جو مضارع امر نہیں کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ چار ہوتی ہیں، الف تثنیہ ہوتا ہے، واو جمع ہوتا ہے، یا مخاطب ہوتی ہے، اس کو آپ رہنے دیں فی الحال۔ دوسرا ہے ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، ایک مرفوع متصل، اس کی مثال آپ نے یہ دیکھ لی، ٹھیک ہے، فعلا، فعلا، فعلو، اس میں یہ جو واو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، الف ہے یا تعلیف ہے، اس نون ہے، تما ہے، تم ہے، ٹھیک ہے، تی ہے، فعلتی، یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سارا کچھ آ جائے گا اگلے سبق میں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہیں گے ہم؟ ضمیر مرفوع متصل۔ آگے ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، پہلے ہم جو متصل پڑھے، ضمیر متصل ہم پڑھے، مرفوع متصل یہ ہو گئی، اور بعد میں آگے دوسرے نمبر پہ منصوب متصل، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہو اس کا، ہما ان دو کا، ہم ان سب کا، ٹھیک ہے، ہا اس ایک مونس کا، ہما ان دو مونس، ہن ان سب عورتوں کا تو ایک مرد کا، کما تم دو مردوں کا، کم تم سب مردوں کا، ٹھیک ہے، اور کی تو ایک مونس کا، کما دو عورتیں، اور کن سب عورتیں، نی میں اور نہ ہم، یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضمیریں محل نصب میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر فعل سے متصل ہو تو مفعول بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ضربہ، ضربنا، ضربک، ٹھیک ہے،
اب دربہو اس نے اس کو مارا، یعنی میں کو دربتہو میں نے اس کو مارا، دربتہما میں نے ان دو کو مارا، دربتہم میں نے ان سب کو مارا، ٹھیک ہے. یہ ہم ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی، یہ مفعول کی جگہ بنے گی، ٹھیک ہے. دربہا ہما ہن، تو اب کوئی بھی یہاں سیگا ڈال سکتے ہیں. نصرتہا میں نے اس عورت کی مدد کی، نصرتہما میں نے ان دو عورتوں کی مدد کی، نصرتہن میں نے ان سب عورتوں کی مدد کی، نصرتک میں نے تیری مدد کی، نصرتکما میں نے تم دو مردوں کی مدد کی، نصرتکم میں نے تم سب مردوں کی مدد کی، ٹھیک ہے. نصرتو کی میں تو ایک عورت کی مدد کی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، کا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، کما یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں کہ میں نے دو عورتوں کی مدد، نصرتکن میں سب جو عورتوں کی مدد کی، نی ٹھیک ہے. دارابانی اس نے مجھے مارا، دارابنا اس نے ہمیں مارا، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل، یہ اس کو آپ یاد رکھیں. تو یہ متصل کتنی ہوگی؟ مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل، یہ بہت اہم ہے. یہ ضمیریں اسم اور حرف جر کے بعد آتی ہیں، یہ اسم کے بعد آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ اسم کے بعد بھی آ سکتی ہے، فعل کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ صرف اسم کے ساتھ آئے گی یا حرف جر کے ساتھ آئے گی. جیسے کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو آدمیوں کی کتاب، کتابہم ان سب آدمیوں کی کتاب، کتاب ہو ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتابوں کا تجھے ایک مرد کی کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکم تم سب مردوں کی کتاب، کتابوں کی تو ایک عورت کی کتاب، کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابکن تم سب عورتوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، ٹھیک ہے جی. اب مزید دیکھیں اس کو. اب یہ تھا اسم کے ساتھ، اب یہ مجرور ہوگی حرف کے ساتھ. لہو اس کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہو لام ہوتا کے لیے، ٹھیک ہے. لہن ان عورتوں کے لیے، لکا تو ایک مرد کے لیے، لکما تم دو مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر جو مجرور ہے متصل، یہ ایک اسم کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک حرف کے ساتھ ہوتی ہے، حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے. حرف جر 17 ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، مز، خلا، رب، ہاشا، من، ادافی، ان، الا، حتی، الا، ٹھیک ہے. تو ان بھی کیا ہوگا؟ حرف جر ہوگا. با بھی حرف جر ہوگا، بھی ہی آئے گا. ان ہوگا، ان ہو، کیا آئے گا؟ ان ہو. آگے ضمیر وہی ہوگی، صرف شروع والا جو حرف بدلے گا. ان ہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکن، انی، انا، ٹھیک ہے. جو کل میں عرض کرا تھا کہ یہ بہت اہم آپ کے کام آنے والی ہیں، بالخصوص یہ جو ضمیر ہے اس میں، جیسے انہ رضی اللہ عنہ واحد مذکر غائب، انہما جمع مذکر غائب، انہن انہما تثنیہ مذکر غائب، انہم جمع مذکر، ان ہے نا، انہا رضی اللہ عنہا یہ مونس کے لیے آئے گی، لہا لا ہو یا انہا بیہا، تو ہا ضمیر انہا رضی اللہ عنہا اللہ سے راضی ہو، رضی اللہ عنہما، انہن جب صحابہ کرام کی ازواج کا ذکر ہو یا صحابیت کا ذکر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہن. اور صحابیت کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے. اور ایک صحابی ہو مرد ہو تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، ہو. اور اگر صحابیہ ہو تو رضی اللہ عنہا کہیں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اب جو حروف جارہ 17 ہیں ان میں سے کوئی بھی لگائیں گے، ان لگائیں گے، لام لگائیں گے، من لگائیں گے، فی لگائیں گے، تو اس میں سب کی ہماری یہاں کیا ہو جائے گی؟ پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر یہ متصل ضمیر ہیں، کتنی ہیں؟ 3، مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، اور مجرور متصل، ٹھیک ہے. جی باجوہ صاحب، اپنا رحمان علی، جی رحمان علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رحمان علی تسنیہ مونس غائب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ آپ کی آواز تھوڑی سی آ رہی ہے. تسنیہ مونس غائب کے لیے جناب بتا دیں. ہاں تسنیہ مونس غائب کے لیے جیسے نا انہو، انہما، ہما آئے گی غائب کے لیے، رضی اللہ عنہ واحد کے لیے، انہما کیا آئے گی؟ جمع کے لیے، ٹھیک ہے.
اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. پھر یہ ایک مرتبہ پھر تھوڑا کوئی اگر اس کا خلاصہ بیان کر دے کوئی بھائی جس کو سمجھ آئی ہے, تاکہ پھر ہم آگے یہ تھی متصل, پھر منفصل کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کا کسی کو اگر سمجھ آئی ہے تو خلاصہ بتا دیں, تاکہ پھر ہم قرآن پاک سے اس کو ہم کھولیں گے, دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس ضمیروں کا استعمال ہے. جی کسی بھائی کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہوں تو وہ ذرا بتا دیں. جی ماشاء اللہ, فیروز کی بھی آئی ہیں. حافظ محمد رضوان, جی حافظ محمد رضوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آج ہم نے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے بارے میں پڑھا ہے. اس میں کی دو جی قسمیں ہوتی ہیں, اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. جی حضور ظاہر کہتے ہیں جو کسی شے پر صراحتاً دلالت کرتا ہے, جی جیسے الرجل, اور ضمیر وہ ہے جو غائب مخاطب یا متکلم پر کنایتاً دلالت کرتا ہے. حضور کنایتاً مطلب اشارتاً, اشارتاً. جی جیسے ہوا انت آنا. حضور اس میں ضمیر کی پھر مزید دو قسمیں ہیں, ضمیر متصل, ضمیر منفصل. جی ضمیر متصل وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا کر بغیر بولنا یا بتانا ممکن نہیں ہوتا. ممکن نہیں اس ہوتا. اس کی مزید آگے دو قسمیں ہیں, بارز یعنی ظاہر ہونا, اور مستتر یعنی پوشیدہ. جی ضمیر بارز کی پھر مزید تین قسمیں ہیں, مرفوع متصل جو مرفوع کی جگہ آتی ہے, منصوب متصل جو مرفوع کی جگہ آتی ہے, اور مجرور متصل جو مکسور کی جگہ آتی ہے. جی اب ضمیر جی حضور. جی ٹھیک ہے, ضمیر مرفوع متصل. ہاں جی ضمیر مرفوع متصل حضور یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے, جی اور جو فعل ماضی معروف یا ملو کے ساتھ آتی ہے وہ درج ذیل ہے. جی الف تسنیہ, واو جمع, نون نسوہ یعنی جمع مؤنث کا نون, تا جی تما تم, تی تما تننا, تو نا. حضور یہ نوٹ آپ نے چڑھوا دیا تھا, اس کو بعد میں جی جی آگے ضمیر آگے منصوب ضمیر متصل. منصوب متصل. پہلے ضمیر, اچھا مجھے سنائے, میں نے مثال دی تھی ضمیر مرفوع متصل کی, وہ ذرا مثال سنائے. جیسے حضور آپ نے مثال دی دارابا دارابا. حضور یہ داربا داربا داربو. آپ یوں داربا سمجھیں کہ ماضی کی جو پہلی گردان ہے وہ ساری ضمیر مرفوع متصل ہے. جی حضور. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ منصوب متصل, اور ضمیر منصوب متصل جیسے دارابہو دارابہما, اس کو ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے. جی حضور داربا کے اندر جو ضمیر ہے یہ بارز تو نہیں حضور, جبکہ بارز کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. ارے وہ دارابہو کے ساتھ میں ملا رہا ہوں. جی حضور. حضور آگے ضمیر منصوب متصل, جی جی یہ ضمیر نصب کی جگہ واقع ہوتی ہیں, اور اگر فعل سے متصل ہوں تو مفعول بنتی ہیں. جی جیسے حضور نیچے مثالیں ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا. جی جی مجرور متصل حضور یہ ضمیریں اسم اور حرف جر کے بعد آتی ہیں. اسم کے بعد مضاف الیہ ہوتی ہیں, اور حرف جر کے بعد مجرور کراتی ہیں. جیسے کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن, کتابو کا کتابکما کتابکم, کتابو کی کتابکما کتابکن, کتابی کتابنا. چل اور میں ایک اور مجرور طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی, ٹھیک ہے جی, یہ اسے کہتے ہیں نحو میر. اس میں مزید تھوڑی سی اور آپ دیکھیں, ضمائر کل 70 ہیں, جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل, 14 مرفوع منفصل, 14 منصوب متصل, 14 منصوب منفصل, 14 مجرور متصل ہے. مرفوع منفصل انا نحنو, منفصل کیا ہوگی, انا نحنو, انت انتما انتم. انا میں, نحنو ہم, انت تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد, انتی تو ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتن تم سب عورتیں. ہوا وہ ایک حضور یہ مرد. کون سی کتاب ہے؟ یہ نحو میر, یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں, ٹھیک ہے جی. جی صفحہ حضور. نمبر 36 ہے, میں ابھی 36. بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں. میں ابھی بھیج دیتا ہوں. جی یہ آپ بس آنے والی ہے آپ کے پاس, تاکہ اپنے موبائل میں اگر کھولنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں. مزید اس میں آسانی ذرا رکھی گئی ہے. جی آپ کے پاس چلی گئی, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہو گیا. اب اس میں مزید انہوں نے سب سے پہلے مرفوع منفصل, پھر مرفوع متصل, مرفوع کی دو ساتھ کر دیے انہوں نے, مرفوع منفصل, مرفوع متصل.
ٹھیک ہے. پھر آگے آ گیا منصوب منفصل منصوب متصل، پھر مجرور متصل. یہ بالکل آسان کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. مرفوع منفصل مطلب یہ کہ وہ فاعل بن جائے گی، اکیلی رہے گی. انا میں، نحنو ہم، انت تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم سب مرد. ٹھیک ہے. اور متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوگی، جیسے دربتو دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن، دربا دربا دربو دربت دربتا درب. وہی واحد جو صیغہ ہے اپنا فعل ماضی کی پہلی گردان. ٹھیک ہے. منصوب منفصل، یا خاص میرے لیے، ایانا خاص ہمارے لیے، ایا کا خاص تمہارے لیے، ایا کم خاص تم دو مردوں کے لیے. ٹھیک ہے. کہا آگیا نا خاص. ایا کم جمع ہوتی، خاص تم سب مردوں کے لیے. ایا کی خاص تو ایک عورت کے لیے، ایا کم خاص تم دو عورتوں کے لیے، ایا کن خاص تم سب عورتوں کے لیے، ایا ہو خاص اس ایک آدمی کے لیے، ایا ہم خاص ان دو آدمیوں کے لیے، ایا ہم خاص ان سب آدمیوں کے لیے، ایا خاص اس ایک عورت کے لیے، ایا ہم خاص ان دو عورتوں کے لیے، ایا ہن خاص ان سب عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب منفصل ہے، الگ یہ پڑھی جائے گی. جیسے ایاک نعبدو پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبدو خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ضمیر منصوب منفصل ہے. اب ضمیر منصوب کا مطلب یہ کہ مفعول بنے گی. منصوب متصل ملی ہوگی، دارا بانی اس ایک آدمی نے مجھ کو مارا، دارا با اس ایک آدمی نے ہم کو مارا، نہ ہم کو مارا، دارا بک اس ایک آدمی نے تجھے ایک آدمی کو مارا، دارا بک اس ایک آدمی، دارا با ہوتا ہے وہ ایک آدمی، نصر جیسے اس ایک آدمی نے مدد کی، دارا با اس ایک آدمی نے مارا، دارا بکم اس ایک آدمی نے مارا تم دو مردوں کو، دارا بکم اس ایک آدمی نے مارا تم سب مردوں کو، دارا کی اس ایک آدمی نے مارا تجھے ایک عورت کو، دارا بکما اس ایک آدمی نے مارا تم سب. ٹھیک ہے. اسی طرح ضمیر بدل دی جائیں گی. مجرور متصل جیسے لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لکا تو ایک اور مرد کے لیے، لکما تم دو مردوں کے لیے، لکم ٹھیک ہے تم سب مردوں کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما غائب ہے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے. تو یہ جو ہے نا ضمیریں قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس کا عمل دخل بہت، جو آیت آپ کھولیں گے نا آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہے. جی جی غلام علی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ غلام علی صاحب سر میں نا ذرا تھوڑا مصروف ہوں، میں کلاس سن رہا ہوں سر، میں نا ٹھیک تھوڑا ہے. مصروف ہوں. باجوہ صاحب تو باجوہ صاحب الحمد للہ میں سن رہا ہوں سر. جی جی باجوہ صاحب. جی مفتی صاحب الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ابھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو تب کہہ لیں کہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کہہ لیں کہ بعد میں جب لیکچر سنتے پھر 100% ہو جاتا ہے کلیئر. ہاں جی جی مجھے بات یاد آ گئی، ماشاءاللہ رمضان بھی ہے، اس میں برکتیں بھی آپ لوٹیں، کیونکہ اب ہم جو پڑھتے ہیں نا اس کو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیا کریں کہ اگلا سبق یہ ہے تو اس میں سے آدھا آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں سمجھایا گیا، آدھا آپ کو سمجھ آ جائے گا، جب آدھا آپ لیکچر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. سارے جی دوست نیکسٹ ٹائم یہ کریں کہ جو ہم نے آگے سبق پڑھنا ہے، مثلا کل ہم نے سبق نمبر 6 پڑھنا ہے تو اس کی تیاری آپ پہلے کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف. ذرا دیکھیے کہ قرآن پاک میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. میں نے بار بار یہ عرض کی کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے نا ان ضمیروں کو بار بار ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں قل ہاتو برہانکم، برہانکم یا اچھا وَهُوَ محسن، وہ محسن. ٹھیک ہے. فَلَهُ پس اس کے لیے، اجرو اس کا اجر، عند ربہ. یہ دیکھیں علیہم، اللہ وہ جو پڑھا تھا ہم نے لہو لہما لہم، اس پہ آپ اللہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ علیہم آئے گا. ٹھیک ہے. علیہ علیہما علیہم آ جائے گا. ٹھیک ہے. ولا ہم، یہ ساری زمینیں دیکھ بار بار مطلب ایک آیت میں کتنی زمینیں آ گئی ہیں. وجہہ اس کا چہرہ. ٹھیک ہے. وہ فَلَهُ پس اس کے لیے، اجرو اس کا اجر،
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ضمیروں کا بہت عمل دخل ہے. جی بھائی. تو حضور یہ عرض یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے فرمایا نامیر، اس سے تو آسانی سے یہ ضمائر کا سمجھ آ رہی ہے حضور، جی جی. لیکن یہ جو تسہیل الصرف ہے حضور، اس سے تو مطلب اتنی خاص جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی حضور. انہوں نے کھول کے لکھا ہوا، اس سے سمجھ آئی ہے صحیح. ہاں بس وہ آپس میں ہم کتابوں کو ملائیں گے نا انشاءاللہ تو وہ مکس ہو جائے گا، تو آپ کو کچھ چیزیں جو وہ آپ کو تفصیل و صرف میں بہت زیادہ سمجھ آ جائیں گی، اور جی کچھ نحویر میں کم ہوں گی، تو اس میں دونوں کو آپ ملا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی. تو اب دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ضمیریں جو قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں آگے اگلی آیت آپ دیکھیں، وَهُمْ. ٹھیک ہے. وَهُمْ وہ، ہوا ہما ہم، ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر. ہم یتلون الکتاب. اب ہم آپ کو سمجھ آ گئی، جب مضارع پڑھیں گے یتلون کا معنی سمجھ آ جائے گا. مثل قولہم، ان کی مثال، قولہم. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیے، دیکھ اسمہ، اس کا نام، فی خرابیہا، یہ ضمیر مجرور متصل ہا کی ضمیر ہے، جیسے لہم. ٹھیک ہے. لہم یہاں بھی آ گیا، لہم یہاں بھی آ گیا. ٹھیک ہے. وجہہ یہ بھی ضمیر ہے. تو آپ کو تقریباً ہر آیت یا دوسری آیت میں آپ کو یہ ضمیر، لہو یہ دیکھیں ضمیر ہے، یہ بھی لہو ضمیر ہے. یہاں بھی لہو ضمیر ہے. من قبلہم یہاں ضمیر ہے، قولہم یہاں ضمیر ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ مطلب اس سبق کو یاد کرنے کے ساتھ آپ کو قرآن پاک جب کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. جی رضوان صاحب آپ بتائیں مجھے، ضمیر مرفوع 5 ضمیر ہیں، میں ابھی دوبارہ آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. میں ابھی آپ کو جی. آپ نے دیکھا کہ ضمیریں کل جو ضمیریں ہیں نا وہ 70 ہیں، ان میں سے ان کو تقسیم کیا گیا 5 حصوں سے. 5 یعنی کہ ایک مرفوع منفصل، پہلی ہے مرفوع، یوں سمجھے کہ پہلی مرفوع منفصل. مرفوع منفصل کا معنی ہوتا ہے الگ، مرفوع کا معنی ہوتا ہے وہ فاعلی حالت بنے گی، فاعل بنے گی. منفصل الگ ہوگی، جیسے انا میں، نحنو ہم. انا کا معنی کیا ہے؟ میں. نحنو کیا معنی کیا ہے؟ ہم. انت کا معنی تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں. یہ سامنے، یہ حاضر کی ہوگی. انتن تم سب عورتیں. ٹھیک ہے. ہوا وہ ایک مرد، غائب ہو جائے گی، اس سے ہوا ہی ہوگا، یہ الگ ہوگا، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا. جیسے آگے واہ ہوا محسن، ہما 2 مرد، ہم سب مرد. ٹھیک ہے. یہ غائب کا ہے. ہیا واحد مونس غائب، ہما یہ تسنیہ مونس غائب، ہن جمع مونس غائب. یہ ہو گیا مرفوع منفصل. انا نانو انت انتما انتم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. اس طرح آپ نے اس کو زبانی یاد رکھیں گے تو قرآن پاک جیسے کھولیں گے تو آپ کو یہ مرفوع منفصل نظر آئیں گی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مرفوع منفصل ہے. پہلی ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع فاعل بنتی ہے، منفصل وہ ضمیر جو الگ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ملی بھی نہیں ہوتی ہے. دوسری مرفوع متصل، مرفوع یعنی فاعل تو بنے لیکن متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جیسے ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربت تو ایک مرد نے مارا، ضرب تم 2 مرد نے مارا، ضرب تم سب مرد نے مارا، ضرب تم سب ضربتی، اچھا ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضرب تم 2 عورتوں نے مارا. اور ضرب عورتوں نے مارا، دربا اس ایک آدمی نے مارا، دربا ان 2 آدمی نے مارا، درب ان سب آدمی نے مارا، دربت اس ایک عورت نے مارا، دربت ان 2 عورتوں نے مارا، درب نہ ان سب عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے آپ کو 50% بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر آگے چل کے انشاءاللہ جو کمی رہتی ہے وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. یہ 2 مثالیں ہو گئی، یعنی مرفوع منفصل اور مرفوع متصل. ٹھیک ہے.
اب آگے منصوب منفصل. منفصل یعنی اکیلی ہوگی, منصوب ہے حالت نصبی میں ہوگی یعنی مفعول بنے گی, اور منفصل ہوگی الگ ہوگی, اسم یا فعل کے ساتھ یہ ملی ہوئی نہیں ہوگی. اب اس کی یہ ایک ہی ہے, بس اس کو آپ نے رٹا لگا دینا ہے. تو آپ کو یا خاص میرے لیے, یا نا خاص ہم سب کے لیے, یا کا خاص تو ایک مرد کے لیے, یا کما خاص تم دو مردوں کے لیے, یا کم خاص تم سب مردوں کے لیے, یا کی خاص تو ایک عورت کے لیے, یا کما خاص تم دو عورتوں کے لیے, یا کن خاص تم سب عورتوں کے لیے, یا خاص اس ایک آدمی کے لیے, یا خاص ان دو آدمیوں کے لیے, یا خاص ان سب آدمیوں کے لیے, یا خاص اس ایک عورت کے لیے, یا خاص ان دو عورتوں کے لیے, یا خاص ان سب عورتوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے اور منفصل. یہ آپ یاد رکھنا, منصوب مطلب حالت نصب میں آئے گی مفعولیت میں, اور منفصل یعنی الگ ہے. آگے منصوب متصل, مفعول بنے گی لیکن فعل کے ساتھ ملی ہوگی. ضربنی, اس ایک آدمی نے مارا, نی مجھ کو, نہ ہم کو, اس ایک آدمی نے ہم کو مارا. ضربک, اس ایک آدمی نے تجھے ایک آدمی کو مارا. یہ ایک سیمپل ہے, ایک مثال ہے آپ کو یاد دی جا رہی ہے. یہاں ضرب کی جگہ نصر بھی ہو سکتا ہے, ضرب کی جگہ قتل بھی ہو سکتا ہے, ضرب کی جگہ فتح بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی فعل ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ضرب کی یہ فعل ہے نا, کوئی بھی فعل بھی ہو سکتا ہے, واحد بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے, تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. صرف آپ کو یہاں کی مثال سمجھانے کے لیے دی گئی کہ اس طرح آئے گا, فعل کے بعد نہیں آئے گا. ضربنا, اس ایک آدمی نے ہم کو مارا, ٹھیک ہے. ضربک, اس ایک آدمی نے تو ایک مرد کو مارا. ضربکما, اس ایک آدمی نے تم دو مردوں کو مارا. ضربکم, اس ایک آدمی نے تم سب مردوں کو مارا. ضربکی, اس ایک آدمی نے تو ایک عورت کو مارا. ضربکما, اس ایک آدمی نے تم دو عورتوں کو مارا. اس یہاں نصر بھی ہو سکتا ہے. ضربکی, اس ایک آدمی نے تو ایک عورت کی مدد کی. ضربکما, اس ایک آدمی نے تم دو عورتوں کی مدد کی. اس ایک آدمی کیوں؟ کیونکہ وہ واحد کا صیغہ ہے. اگر تثنیہ کا ہوگا ضربا کی آئے گا, ضربو کی آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں صرف آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ اس کو سمجھے کہ فعل کے بعد اس طرح ضمیر آتی ہے. ضربکن, اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو مارا. ضربہو, اس ایک آدمی نے اس ایک آدمی کو مارا. ہو جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے. ضربہما, اس ایک آدمی نے تو ان دو آدمیوں کو مارا. ضربہم, اس ایک آدمی نے ان سب آدمیوں کو مارا. ضربہا, دیکھیں ہا آ گیا, واحد مؤنث غائب کا ہے. ضربہا, اس ایک آدمی نے اس ایک عورت کو مارا. ضربہما, اس ایک آدمی نے ان دو عورتوں کو مارا. ضربہن, اس ایک آدمی نے ان سب عورتوں کو مارا. اس طرح آپ دیکھیں گے نا, یہاں بھی اوپر یہ تھوڑا سا ملتا جلتا آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں ہو ہے یہاں, ہما ہے یہاں, ہم ہے, یعنی کہ یہ مذکر کے لیے. ہا ہے, ہما ہن, ادھر بھی ایسا ہی ہے. ہو ہما اینڈ والا دیکھیں, ہم, ہا ہما ہن, ٹھیک ہے. اس سے کا واحد مذکر کے لیے, کما تثنیہ مذکر, کم جمع مذکر حاضر. یہ ادھر بھی ایسی, کا کما کم, ملتے جلتے ہیں. یا کی, دیکھیں کی ہے, یہاں بھی ضربا کی, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا یاد, یہاں بھی ایسے ہوگا, ضمیر مجرور متصل یعنی کہ حرف جر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور کسی اسم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. حرف جر جیسے لی میرے لیے, لنا ہمارے لیے. اب یہاں لی کی جگہ ہوگا فی میرے لیے, ٹھیک ہے. لنا کی جگہ, اب لنا کی جگہ آپ کر سکتے ہیں علینا کر سکتے ہیں, الا بھی کر سکتے ہیں, بنا بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی بھی ضمیر ہیں حروف جارہ آگے ہم پڑھیں گے وہ یہاں لگا سکتے ہیں. انا بھی کر سکتے ہیں, ان لا کا تیرے لیے, ان لا کا لام ہوتا ہے کے لیے, ان مناتے سے, ان کا تجھے ایک مرد سے. یہ میں آپ کو مختلف اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں, بہت زیادہ استعمال ہونے والی قرآن پاک میں, حدیث میں. لی میرے, یہ صرف ایک سیمپل ہے, ٹھیک ہے, ایک مثال آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ حروف جارہ آ جائیں گے, اس کے بعد یہ اس طرح ضمیر آئیں گی. لکما, لکا تو ایک مرد کے لیے, لکما تم دو مردوں کے لیے, لکم تم سب مردوں کے لیے, لکی تو ایک عورت کے لیے, لکما تم دو عورتوں کے لیے, لکن تم سب عورتوں کے لیے, لہو اس ایک آدمی کے لیے, لہما ان دو آدمیوں کے لیے, لہم ان سب آدمیوں کے لیے, لہا اس ایک عورت کے لیے, لہما ان دو عورتوں کے لیے, لہن ان سب عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہاں آپ یہاں انی, انا, ان کا, ان کما, ان کم, ان کی, ان کما, ان کن, ان ہو, ان ہما, ان ہم, انہا, انہما, انہن,
اس طرح آپ ان کو لوٹا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف. پہلے مجھے جس بھائی کو 50% بھی سمجھ آ جائے وہ ہینڈ ریز کرے تاکہ میں کہوں کہ جو ہے نا. جی باجوہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی, باجوہ صاحب کو بھی آ گئی ہے, نوید کو بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, اچھا ہے. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو آپ غور کریں گے نا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں آدھا ترجمہ آپ کو ویسے ہی آ جائے گا, کیونکہ جب آپ کی ضمیریں کلیئر ہو گئی تو آپ کو آدھا قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے ویسے ہی آ جائے گا. دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہم, آپ سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ یہ ضمیر کون سی ہے. ٹھیک ہو گیا. ثم ادترہ, یہ ضمیر کون سی ہوگی؟ جی رضوان صاحب, ادترہ, اور کوئی بتا جس کو یاد ہو, یہ سمجھ آ رہے ادترہ. جی باجوہ صاحب. حضور اس میں عرض یہ ہے کہ یہ منصوب متصل ہے حضور. جی شاباش, منصوب متصل ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آگے دیکھیں لاکا, یہ آ گیا نا لاکا, یہ کون سی ضمیر ہے؟ کوئی بتائے لاکا. نوی صاحب, جی نوی صاحب. یہ مجرور متصل ہے. ہاں یہ مجرور متصل ہے, شاباش. نام یاد رکھیں گے نا تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رحمان علی مجھے یہ بتاؤ انتا, یہ کون سی ضمیر ہے؟ انتا, انکا انتا. عبد الرحمان علی. یہ مفروع متصل. ہاں مرفوع منفصل, مرفوع کیا ہے؟ منفصل, مرفوع منفصل. ان کا, انتا, فیہم. دیکھیں یہ ساری ضمیریں ہیں. فیہم یہ کون سی ضمیر ہے؟ ہاجرہ. یوسف بتائے ہاجرہ, فیہم کون سی ضمیر ہوگی؟ ہاجرہ. جی باجوہ صاحب, فیہم ضمیر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے وہ مرفوع منفصل. ارے فی آگے نا حرف جار ہے. فی جہاں حرف جار کے بعد ضمیر آئے تو اسے مجرور متصل کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ مجرور منتصل. ہاں اچھا. آگے فیہم رسولا منہم, منہم. جی حافظ رضوان صاحب, منہم کون سی ضمیر ہے؟ حضور کہاں پہ ہے؟ وبعث فیہم رسولا منہم, یہ ہے منہم. منہم حضور, یہ مجرور متصل ہے حضور. ہاں مجرور متصل ہے. اچھا نبی صاحب علیہم کون سی ضمیر ہے؟ علیہم. مجرور متصل. شاباش, مجرور متصل. ٹھیک ہے. اب انتا, ٹھیک ہے, تو انتا کون سی ضمیر ہے؟ انتا. جی باجوہ صاحب. یہ مرفوع منفصل. شاباش, مرفوع منفصل ہے, بالکل اسی طرح مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً ہر دوسری آیت میں, بلکہ ہر آیت میں آپ کو ضمیر ملے گی. اچھا اس ضمیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معنی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے لہو اس کے لیے, ٹھیک ہے, لہو کس کے لیے؟ اس کے لیے. میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور چیز جس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی. یہ جو ضمیر یہ نا مجرور متصل بہت زیادہ استعمال ہونے والی یہ والی جو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ حروف جارہ یاد ہونا, تو پھر آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہاں ایک صفحے پر دکھاتا ہوں, یہاں لکھے ہیں کہیں حروف جارہ, تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. جی مفتی صاحب یہ حروف جر بتا دیتے. جی یہ ہے حروف جر, یہ ہے دیکھیں با تا من الا, یہ صفحہ نمبر 62 لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. حروف جارہ لکھا ہے نا, وہ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں. جیسے المال لزیدن, مال زید کے لیے, یہ کل 17 ہیں. با تا من الا حتی فی لا, لام ہے, لام ربو واو قسم کے لیے, ان ہے,
ٹھیک ہے جی. اور علا ہے, کاف ہے, تشبیہ کے لیے مز ہے, منز ہے, حاشا, خلا, ادا. ٹھیک ہے, یہ حروف جارہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں دیکھیں آپ, یہ ان کا شعر بنا ہوا ہے, حروف جارہ کا شعر بنا ہوا ہے بڑا مزیدار. اس کو آپ شعر کو یاد کر لیں تو جناب علی کام ہو جائے گا. یہ دیکھیں, باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز بز خلا رب حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. باؤ تاؤ یعنی با ہے, تا ہے, کاف ہے, لام ہے, واؤ ہے, منز ہے, مز خلا ہے, رب حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. من بھی حرف جارہ ہے, ادا بھی, فی بھی, ان بھی, علا بھی, حتی بھی, الا بھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ شعر اگر آپ نے یاد کر لیں صفحہ نمبر 63 پہ اور صفحہ نمبر 62 پہ, تو اس کا حروف جارہ اور وہ یہ لکھے ہوئے ہیں, اس کا کام لکھا ہے, یہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے, تو ہم اکثر شعر یاد کر لیتے ہیں. تو باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز مز خلا رب حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. تو یہ جو حروف جارہ یہ آپ اس ضمیر کے ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کا معنی خود ہی دیتا جائے گا. جیسے من سے, من, اچھا منی مجھ سے, من ہم سے, من ہو سے ایک آدمی سے, مطلب کوئی معنی ہوگا, من ہو سے ایک آدمی سے, من ہما ان دو آدمیوں سے, من ہم ان سب آدمیوں سے, من ہا اس ایک عورت سے, من ہما ان دو عورتوں سے, من ہن ان سب عورتوں سے, من کا تو ایک مرد سے, من کما تم دو مردوں سے, من کن تم سب, من کم تم سب مردوں سے, من کی تو ایک عورت سے, من کما تم دو عورتوں سے, من کن تم سب عورتوں سے. اس طرح من ڈالیں گے سے, فی منا میں, فی منا میں ہوتا ہے, فی مجھ میں, فی نہ ہم میں, فی کا تجھ میں, فی کما تم دو. اسی طرح آپ اس کو کرتے جائیں گے, اسی طرح جو ہے آگے جو وہ بناتے جائیں گے اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جی رحمان, عبد الرحمان علی. جناب ابھی آپ نے فرمایا کہ مل کر جر دیتے ہیں, جر دینے کا کیا مراد ہے؟ ہاں, جار کہتے ہیں کسرہ. اب دیکھیں نا یہاں زیر, ایک زیر ہو یا دو زیر, اس کو کہتے ہیں کسرہ, یعنی زیر کہتے ہیں اس کو. جیسے اب دیکھیں المال لزیدن, لام آ گیا نا, تو زید کے نیچے دو زیریں آ گئی, لزیدن دو زیریں آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کسرہ دیتی ہے, یعنی زیر دے گی یا دو زیریں دے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ان زیدن قائمن, یہاں زیدن پر دو زبریں اور یہاں دو پیشے ہیں, لیکن جب جہاں یہ زید کے لیے سے پہلے لام آ گیا, حرف جار آ گیا, تو اس نے اس کو جر دے دیا, یعنی اس کو کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے, اب دو زیریں دے دی, ایک زیر دے یا دو زیریں دے, اس میں ایک دو زیریں اس لیے کہ جو اس کے شروع میں الف لام ہوتا تو ایک زیر ہوتی, اور الف لام نہیں ہے تو پھر دو زیریں آ گئی. جی سمجھ آ گئی عبد الرحمان؟ جی جناب آ گئی, شکریہ. چلے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال باجوہ صاحب یا کوئی کسی بھائی کا اس آج کا سبق سے متعلق؟ تو آج ٹھیک ہے, میں آج خلاصہ سبق کا بتاتا ہوں, پھر عمران صاحب آپ کو پڑھائیں گے, جو ہے وہ نحو پڑھائیں گے. آج اہم سبق ہم حضور نے پڑھا. یہ عرض یہ تھی کہ آگے جو تفسیر و صرف کے آگے جو لاسٹ ہے حضور ضمیر منفصل یہ پڑھ لیتے, کیونکہ یہاں سے تو ہم نے پڑھ ہی لیا نا امیر سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو اچھا, وہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلے. تو یہاں بھی وہی طریقہ ہے, دیکھیں یہاں کیا سبق, آپ اس میں ظاہر, اس میں ضمیر, پھر اس میں ضمیر متصل, ٹھیک ہے نا, پھر متصل, مرفوع متصل, منصوب متصل, ٹھیک ہے, اور پھر مجرور متصل. کتاب ہو, کتاب ہو, اسم کے بعد بھی ضمیر آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گی, مجرور. کتاب ہو اس کی کتاب, کتاب ہما ان دو آدمیوں کی کتاب, کتاب ہم ان سب آدمیوں کی کتاب, کتاب ہوا اس ایک عورت کی کتاب, کتاب ہما ان دو عورتوں کی کتاب, کتاب ہن ان سب عورتوں کی کتاب, کتاب کا تو ایک جو ہے وہ آدمی کی کتاب, کتاب حکمہ تم دو آدمیوں کی کتاب, کتاب حکم تم سب آدمیوں کی کتاب, کتاب کی تو ایک عورت کی کتاب, کتاب حکمہ تم دو عورتوں کی کتاب, کتاب کن تم سب عورتوں کی کتاب. ٹھیک ہے, کتاب بھی میری کتاب, کتاب ہونا ہماری کتاب. تو یہ قرآن پاک میں اس طرح بہت زیادہ. لہو اس ایک آدمی کے لیے, لہو یہ تو آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے ضمیر منفصل. ٹھیک ہے, منفصل وہ ضمیر جو اس میں ظاہر کی طرح ایک مستقل کلمہ ہوتی ہے اور وہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اس کا مستقل بولنا ممکن ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں, مرفوع منفصل, منصوب منفصل. مرفوع منفصل جیسے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ٹھیک ہے, آگے منصوب منفصل جیسے غائب کے لیے آ جائے گا
अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है मुज़क्कर गायब, ये सारे मुज़क्कर गायब के लिए वाहिद तस्नीय जमा, ये आपको पूरी एक ना यहाँ भी देखें ना, हर एक किताब का अपना अपना फायदा है। वाहिद तस्नीय जमा यहाँ लिखा हुआ है। मुअन्नस गायब के लिए ये देखें वाहिद तस्नीय जमा, मुज़क्कर मुखातब के लिए वाहिद तस्नीय जमा, मुअन्नस मुखातब वाहिद तस्नीय जमा, मुतकल्लिम वाहिद और जमा, ठीक है। मनसूब मुनफसिल, गायब के लिए इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन, ठीक है। इयाहू खास उस एक आदमी के लिए, इयाहुमा खास उन दो आदमियों के लिए, इयाहुम खास उन सब आदमियों के लिए, इयाहा खास उस एक औरत के लिए, इयाहुमा खास उन दो औरतों के लिए, इयाहुन खास उन सब औरतों के लिए। मुखातिब इया का, इयाकुमा, इयाकुम, इया की, इयाकुमा, इयाकुन्ना, ठीक है। इया का खास तुझ एक आदमी के लिए, इयाकुमा खास तुम दो आदमियों के लिए, इयाकुम खास तुम सब आदमी, इया की खास तुम औरत के लिए, इयाकुमा खास तुम दो औरतों के लिए, इयाकुन्ना खास तुम सब औरतों के लिए, इया या खास मेरे लिए, इया ना खास हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने एक चीज पढ़ी थी, ज़मीर बारिज और मुस्ततिर। बारिज फिर इसकी तीन किस्में थी, जो जाहिर, मुस्ततिर यहाँ आ रहा है वो ज़मीर जो जाहिर नहीं होती बल्कि समझी जाती, जैसे ज़हाबा, इसमें ज़हाब वो गया, इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततर है, इसमें हुआ ज़मीर क्या है, पोशीदा है। इनकी तफसील सफ़ा नंबर 13 और सबक नंबर 6 में मज़कूर है। तो अब यहाँ इतना याद रख लें, ठीक है। और यह नोट मज़कूरा बाला मिसालों में किताब मुज़ाफ और ज़मायर मुज़ाफ इलैह है, और इसी तरह लाम हर्फ जार और जो है जार ज़मायर क्या है, मजरूर है। ये जो रह गया तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नोट जो रह गया था नोट, और जो फ़ेल मुज़ारे अमर और नही के साथ मुत्तसिल होती है वो ज़मीर है, वो चार ज़मीर है, अलिफ तस्निया का, वाउ जमा, ठीक है, या और मुखातबा नून जमा मुअन्नस का नून, या ठीक है। ये इजाफी चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ बताया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। असल हमारा मकसद था ये ज़मीरों की जो 5 किस्में ना उसको याद करना। पहली किस्म मरफू मुत्तसिल, मनसूब मुत्तसिल दूसरी किस्म, मजरूर मुत्तसिल तीसरी किस्म, और चौथी किस्म मरफू मुनफसिल, और पांचवी मनसूब मुनफसिल, ठीक है। तो जो अपना दूसरी किताब है नाहवे मीर, उसमें इसका उलट है, उसको उन्होंने दूसरे तरीके से किया है। जो आपको आसानी लगे आप उस अंदाज से आपने इनको याद रखना है, और कुरान पाक खोलना है, पहले इसको याद रखना है, फिर कुरान पाक खोलना है। तो आप देखेंगे हर दूसरी आयत में या हर आयत में आपको ज़मीरें मिलेंगी, तो आपको खुद ही माना समझ आ जाएगा। मिन माना से माना पता चल गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसका हुरूफ जारा का, ठीक है, उसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ ताकि फिर आप जब भी खोलेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। जो हुरूफ जारा की जो है ना वो माना आपको मैं बता देता हूँ जी। ये देखें, बा मनसा, ता कसम के लिए आते हैं, काफ तशबीह के लिए आते हैं, लाम के लिए आते हैं, वाव और होता है, वल्लाही, मुनजो मुजु खला, इसको आप रहने दे। मिन मना से, फी मना में, अन मना से, अला मना पर, हत्ता मना तक, इला भी मना होता है, तक होता है, ठीक है। तो ये अन से होता है, अन ज्यादा इस्तेमाल होता है, अन हु, मिन ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाम ज्यादा इस्तेमाल होता है, बा ज्यादा इस्तेमाल होता है। हजरत ये और इला माना तरफ नहीं होता? हाँ, इला तक भी और तरफ भी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये जमीरें आपने 5 किस्में जमीनें याद रखनी है, मरफू मुनफसिल, मरफू मुत्तसिल, इस तरतीब से नहव मीर की तरतीब, मरफू मुनफसिल, मरफू मुत्तसिल, मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफसिल, ठीक है, मजरूर मुत्तसिल। इस तरह 5 याद रखें और उसका नक्शा ज़हन में बिठाएं, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। जी नबी साहब। ये हजरत जमायर जितने भी हैं ये नावे मीर से ही याद करें हम लोग? जी भले या नहव मीर से याद कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैर खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं जरा एक मिनट जरा
اچھا جی، کل ہم نے سبق پڑھا تھا یہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے نمبر 1 سبق پڑھا تھا، اور دوسرا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا اسم کی تقسیم عدد کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا کوئی بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں ذرا جس کو آتا ہو۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی نبی صاحب۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی جی آجرا یوسف۔ جی رضوان صاحب آپ بتائیے۔ حضور عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نوید صاحب آپ بتائیں گے۔ نوید صاحب نے بھی ہینڈ ریس کیا تھا۔ جی نوید صاحب آپ بتائیے کہ تثنیہ کی کیا علامت ہے؟ تثنیہ کی حضرت 4 علامتیں۔ کون سی؟ تا لفظن ہو جیسے طلحتو۔ تثنیہ کی، میں تانیث کی نہیں پوچھ رہا، تثنیہ کی پوچھ رہا ہوں۔ تثنیہ اچھا، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف نون ہو۔ جی دوسری بھی ہے۔ اور یا نون ہو جیسے رجولان۔ حالت رفع میں الف نون، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون۔ یا نون کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جمع کی تعریف کو بتائے گا؟ جمع کی تعریف کیا ہے؟ جمع کس کو کہتے ہیں؟ جی رحمان صاحب۔ وہ اسم جو ایک 2 سے زیادہ افراد کے ہونے پر دلالت کرے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر جمع کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی۔ ہم نے جمع کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ ہم نے 2۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی بتائے گا کہ جمع کی جو 2 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی حاجرہ بہن، آپ نے پہلے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے، آپ کی طرف سے ابھی آواز نہیں آئی۔ سر وہ جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع سالم سر جی جس کا رضوان صاحب۔ جی رضوان صاحب آپ بتائیے۔ سلامت رہے۔ حضور جمع سالم وہ ہوتا ہے کہ جب واحد سے جمع بنایا تو واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ بتائیے کہ نبی صاحب بتائیں گے، غلام علی صاحب بتائیں گے۔ جی غلام علی صاحب آپ بتائیے کہ جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ باجوہ صاحب بتائیں گے۔ باجوہ صاحب سن رہے ہیں؟ جمع مکسر۔ جی جمع مکسر کی کتنی اقسام ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی حافظ صاحب آپ بتائیے۔ حضور جمع مکسر کی 3 قسمیں ہیں، جمع قلت بھی آتا ہے، جمع کثرت اور جمع منتہی الجموع۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا ابھی ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ اچھا میری آواز سب کی طرف آ رہی ہے؟ جس کی طرف نہیں آ رہی وہ ذرا ہینڈ ریس کرے۔ جس سب کی طرف آ رہی ہے تو سب ہینڈ ریس کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کی طرف آواز آ رہی ہے۔ جی رضوان صاحب، جی ٹھیک ہے، رحمان صاحب، باجوہ صاحب آپ کی طرف آواز آ رہی ہے میری؟ فیروز صاحب جی باجوہ صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ غلام علی صاحب چلیں آگے چلتے ہیں ذرا۔ اچھا جی، اس کے بعد تھا جی آج کا جو سبق ہے وہ اسم اور فعل اور حرف کی پہچان، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ذرا اس کو سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ آگے والا جو سبق ہے نا وہ انتہائی اہم ہے، بالکل اہم ہے۔ یعنی کوئی جملہ یا کلام 2 کلمات سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمات لفظاً ہوں، جیسے الفناء وسیع۔ اب دیکھو یہاں پر یہ 2 کلمے ہیں، ایک الفناء، دوسرا وسیع۔ تو یہ کلام جو ہے کلام کم از کم 2 کلموں سے بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ بنے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے یا تو وہ کلام جو ہے 2 اسموں سے بنے گا یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، جلسہ والدن مانے بچہ بیٹھا، ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمات لفظوں میں ہیں،
اور یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا پوشیدہ ہو، جیسے دیکھ تکلما تو کلام کر، یہ بظاہر ایک کلمہ ہے، اور دوسرا کلمہ انت اس میں پوشیدہ ہے، اور دو یا دو سے زائد ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں التلمید یقرأ الکتاب فی الغرفۃ، تو ابھی اس کے مزید آپ بڑھاتے جائیں گے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ فی الغرفۃ التی وقعت فی المدرسۃ وغیرہ وغیرہ، جو ہے نا آپ اس طرح بڑھاتے جائیں گے تو یہ جتنا بھی آپ کریں گے تو وہ بڑھتا جائے گا کلام۔ ہر کلام جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے، چونکہ ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامات بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اسم کی علامات: اور وہ کلمہ اسم ہوگا جس پر الف لام ہو، جیسے الکتاب ہو، القرآن ہو، جس سے پہلے حرف جر ہو آ جائے، جیسے فی درسن، آپ نے حرف جر کے بارے میں پڑھا، مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ حروف جارہ 17 ہیں، وہ انشاءاللہ یہ نحو میں انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اچھا جی، جس کے آخر میں تنوین آ جائے جیسے شجرن، وہ مضاف ہو جیسے غصن، غصن شجرن، درخت کی ٹہنی، تثنیہ ہو جیسے کلمان، جمع ہو جیسے اقلام، اس کے آخر میں جائے نسبت مشدد آ جائے جیسے مکی جن، پاکستانی جن، مدنی جن، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہوتا ہے نا اس حساب سے یا نسبت آتی ہے، اس کو ہم وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ مصغر ہو، مصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو اپنے مدلول کی چھوٹائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ پیار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بعض اوقات یہ حکارت کی معنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے دیکھو رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، اور رجیل کا معنی ہو جائے گا چھوٹا آدمی۔ چھوٹا آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت میں جو ہے نا وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ چھوٹے آدمی ہیں، حکارت کے لیے ہم بولتے ہیں نا، تو یہ یا مصغر وہاں پر اس کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو رجیل کا معنی کیا بنا؟ چھوٹا آدمی، مطلب یہ کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا پھر یوں ہے کہ تعظیم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تعظیم کے لیے، جیسے والدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچہ، ولید مانے بچڑا، پیارا بچہ۔ تو جو بھی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ استعمال کریں کہ حکارت کے معنی کے لیے استعمال کریں تب بھی مصغر کا صیغہ لا جاتا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر اس کے لیے پیار کے لیے، یا آپ یوں کہ جس طرح محبت کے لیے اس کے اپنے بچے سے کی جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم چھوٹے اپنے بچے کے لیے کہتے ہیں نا یہ تو میرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اسے محبت کے لیے ہم چھوٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رجیل کا جو ہے نا یہ معنی ہے، تو یا تو حکارت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے آخر میں تانیث کی علامت، جیسے تا تانیث کی علامت ہے، متحرک آ جائے جیسے شجرۃ، موصوف ہو جیسے قلم جمیل، خوبصورت قلم، مسند الیہ ہو جیسے الغرفۃ واسعۃ، کمرہ وسیع ہے۔ فعل کی علامت کہتے ہیں وہ فعل، کلمہ وہ فعل ہوگا جس سے پہلے قد آ جائے جیسے قد خلت، جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے جیسے یعلم، سوف یعلم، جس سے پہلے حرف جازم آ جائے، اور حرف جازم جو ہے نا وہ 5 ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جیسے لم یکتب، جس کے آخر میں جزم آ جائے جیسے انصر، وہ مسند ہو جیسے ذہب ولد، جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے جیسے لینصرن، ٹھیک ہے جی، لینصرن، نون تاکید 2 ہیں، نون تاکید ثقیلہ، دوسرا نون تاکید خفیفہ، جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے جیسے خرجت، جس کے آخر میں مرفوع متصل ہو جیسے نصر، تو اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب حرف کی علامت انہوں نے بتا دیا، حرف وہ کلمہ ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو، اور یہ 2 اسماء یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے، جیسے التلمیذ فی المدرسۃ، طالب علم مدرسے میں ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ دونوں اسموں کو ملانے کا فائدہ دے رہا ہے فی۔ اور اگر ہم جو ہے نا کہ یہ فی ہٹا دیں تو التلمیذ والمدرسہ، تو شاگرد مدرسہ، شاگرد مدرسہ تو ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، تو یہ فی نے آ کر یہاں پر یہ دونوں اسموں کو ملا دیا۔ ذہب تو بالکتاب، میں اپنا کتاب لے گیا، تو یہ با جو ہے اس نے آ کر یہ اس میں فعل اور اسم کو ملا دیا کہ اس کا معنی صحیح سمجھ میں آ گیا۔ یہ سوالات وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ جو ہے نا کہ اس کو دیکھ کر آ جانا۔ ابھی درج ذیل میں سے اسم اور فعل اور حرف کے ہم پہچان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آپ جلدی جلدی بتا دیجئے گا کہ مسجد جو ہے اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے؟ جی ہاں اسم ہے جی۔ الطائر، نبی صاحب بتائیں کو کیا ہے الطائر؟ اسم ہے حضرت۔ جی فوق الشجر، فوق شجرۃ، جی فیروز صاحب بتائیں شجرۃ کیا ہے؟ جی اسم ہے۔ اسم ہے۔ الرجل، جی باجوہ صاحب آپ بتائیں کون کیا ہے یہ؟
राजुल ये भी इसम है, हाँ, अस्सालिहु, हाजरा बहन ये क्या है? फिर इसम। इसम। फी जो है ना गुलाम अली साहब क्या है जी? रहमान साहब की बारी है, रहमान के बाद फिर नबी साहब की बारी होगी। जी रहमान साहब आप बताएं कि फी जो है ना ये क्या है? फी हर्फ हर्फ है। अल मदरसते, जी नबी साहब क्या है? हजरत ये इसम है। इसम है। तलमीजुन बाजवा साहब? तलमीजुन का मतलब क्या है जी? तलमीजुन आपने ऊपर निशानी पढ़ी है ना, देखें तलमीजुन का माना है शागिर्द है, लेकिन ये कि आपने निशानी क्या पढ़ी है? जिसके आखिर में तनवीन हो, जिसके आखिर में तनवीन होगी ना वो क्या होगा? ये देखें, ये पढ़ा है ना आपने, जिसके आखिर में तनवीन हो वो इसम होगा। यानी ये जो निशानी है ना, ये निशानी आपने रहन में रखनी है। तो ठीक है ना, अभी कल मैं आपसे अच्छे तरीके से इसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ। वो ठीक है असल ना? में मेरी एक कॉल आ गई थी, मैं पिछला आपका लेक्चर ले नहीं सका, तो इसलिए उसकी माजरत, उसकी निशानी नहीं पता चल सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। तो अभी मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, कल जो है ना आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2:30 बजे आने की कोशिश करें, बल्कि 2:25 तक मैं लिंक भेज देता हूँ। उसका मकसद ये होता है कि आप आ जाएं, ताकि आपके लिए जो आपकी जो दुश्वारियां हैं ना वो खत्म हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये मेन जो सबक है ना, आज हमारा ये मेन सबक है। ये जो कलाम नहव में जो बात होती है ना, वो होती है मोरब और मबनी के हिसाब से, कि भाई ये कलमा मोरब है या मबनी है। पहले तो आप मोरब की तारीफ में आपको आम फाम समझा देता हूँ। मोरब उसको कहते हैं कि वो कलमा या वो लफ्ज कि जिसके आखिर में कभी पेश आ जाए, कभी जबर आ जाए, कभी जेर आ जाए। ठीक है ना, उसको मोरब कहते हैं। और मबनी उसको कहते हैं कि जिसका आखिर में न तो अगर एक हरकत आई है ना, यानी जबर आई है तो हमेशा जबर रहे, जेर आई है तो हमेशा जबर जेर रहे, पेश आया है तो हमेशा पेश ही रहे, बस वो बदले नहीं। तो जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल मिलाने की वजह से ना तब्दील हो, वो मबनी है। और जिसका आखिर तब्दील हो जाए वो क्या है? वो मबनी है, वो मोरब है, सॉरी। ठीक है जी। तो अब ये आप जरा गौर से सुनिएगा, कहते हैं एराब और बिना के एतबार से कलमे की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मोरब, नंबर 2 मबनी। अब उसके बाद फिर मोरब की तारीफ करते हैं कि मोरब वो कलमा है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है। जिस तरह मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखो कि आमिल उस शख्स को कहा जाता है जो अमल करने वाला होता है। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी बाज कलमे वो हैं जो अमल करते हैं, कलमात वो हैं जिन पर अमल होता है। तो जो अमल करने वाला लफ्ज होता है उसको आमिल कहते हैं। और फिर आमिल 3 किस्म के हैं। बाज आमिल वो होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि जिस पर मैं दाखिल हो जाऊं, वो जो मेरा मदखूल है ना, जिस पर मैं दाखिल हूँ उसके आखिर में पेश हो, तो उसको आमिल राफे कहा जाता है। और बाज आमिल वो होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि जो हमारा कलमा मामूल बने ना, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उसके आखिर में ज़बर हो। और बाज आमिल वो ये चाहते हैं कि जिस पर हम दाखिल हैं ना, उस पर उसके आखिरी हरफ पर जो है ना वो जेर आ जाए, तो उसको आमिल जार कहा जाता है। तो दोबारा सुनो, आमिल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 आमिल राफे, यानी रफा यानी जमा देने वाला। नंबर 2 आमिल नासिब, यानी जबर देने वाला। नंबर 3 आमिल जार, यानी जेर देने वाला। तो अब इसको मैं जरा उसमें जन अरबी में इसको तावील करता रहूंगा, आप जरा उस तरफ आदत बना लीजिए कि जमे को रफा कहा जाता है, जबर को फतह कहा जाता है, और जो है जेर को जर या कसरा कहा जाता है। तो आप जो है ना ये जरा यहाँ पर अच्छे तरीके से ये समझ लें, ताकि फिर मुझे तावील करने में कोई दिक्कत पेश ना हो और आपको समझने भी कोई मसला दरपेश ना आ जाए। इन्होंने किताब वाले ने तो बहुत जो है ना वो वाज़े अंदाज में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि मोरब वो कलमा है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है, यानी कभी उसके आखिर में जेर, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश, कभी जज़म, और कभी इन हरकत के कायम मकाम। यानी वाव वाव जो है ना ये पेश के कायम मकाम है, अलिफ जो है ये जबर के कायम मकाम है, और या जो है ये पेश के कायम मकाम है। तो जो जिसका आखिर तब्दील जोरी हो ना, या भी पेश के कायम काम होगा नहीं या नहीं, या जेर? जेर जेर के जी जरूर।
یا زیر کے قائم مقام ہوگا، شاید مجھ سے لفظی غلطی ہو گئی ہو، یا جو ہے نا زیر کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ بھائی جناب یہ دوبارہ بتا دیں ذرا. ہاں دوبارہ یہ سمجھیں کہ بھائی معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی اس کے آخر میں زبر، کبھی زیر، کبھی پیش اور کبھی جزم آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور کبھی ان حرکات کے قائم مقام واو، الف اور یا آ جاتے ہیں. تو واو جو ہے یہ پیش کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی. واو پیش کے قائم مقام، الف جو ہے زبر کے قائم مقام، یا جو ہے نا وہ زیر کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ کو یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بھئی اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم متمکن، نمبر دو اسم غیر متمکن. اب چونکہ متمکن کا لفظ آ گیا اور غیر متمکن کا لفظ آ گیا تو ظاہر بات ہے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ متمکن کس کو کہتے ہیں. تو متمکن کا معنی، متمکن یہ نکلا ہے تمکن سے، تمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا. تو چونکہ وہ اسم جو ہے نا کبھی اپنے جو ہے نا آخری حرف پر، آخری اس اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ کبھی رفع کو جگہ دیتا ہے، کبھی نصب کو جگہ دیتا ہے، کبھی جر کو جگہ دیتا ہے. کیونکہ یہ جگہ دینے والا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متمکن کس لیے کہتے ہیں؟ متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آخری حرف پر اعراب کو، یعنی جو پیش زیر زبر آتے ہیں ان کو جگہ دیتا ہے. تو جو کہ جگہ دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متمکن کہا جاتا ہے جی. یہ جو ہے نا اس متمکن کیوں کہتے ہیں، کوئی بتائے گا ذرا تھوڑا سا جائے تاکہ جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جی نہیں صاحب. متمکن اس لیے اس کو کہتے ہیں مطلب جو جگہ دے اعراب کو. ہاں جی حافظ محمد رضوان صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوں گے اچھے طریقے سے، لیکن پھر بھی. جی حضور کافی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ حضور پڑھنے سے. جی جی. تو متمکن کا معنی کیا ہے؟ حضور متمکن جو اب ارشاد فرمایا تمکن سے ہے، تمکن کہتے ہیں جگہ دینا، کیونکہ یہ ہاں جو اس میں متمکن ہوتا ہے یہ کبھی زبر کو آخر میں جگہ دیتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش کو، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. باجوہ صاحب آپ بتائیں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ متمکن یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو جگہ دے وہ متمکن ہے. ہاں یہاں پہ ایک سوال ہے، پھر یہ متمکن جو ہے وہ واو، الف اور یا کو ہم کہیں گے؟ نہیں بالفرض میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح دیکھیں ایک مثال، ایک منٹ، یہاں پر ایک مثال نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ چلو میں آپ کو جو ہے نا ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح دیکھیں ایک میں اور کتاب کھولتا ہوں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک منٹ ذرا، صرف ایک منٹ مجھے دے دیں. وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. یہ چیز ہے، یہ میں آپ کو ایک منٹ صرف. یہ نامیر کی شرح ہے اور یہ میں نے خود لکھی ہے، میں نے تحریر کروائی ہے. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ طلباء سے جب میں پڑھاتا تھا نامیر تو اس وقت یہ بچوں نے لکھی تھی. حافظ رضوان صاحب موجود ہیں؟ جی حضور لبیک. جی یہ میں آپ کی طرف سینڈ کروں گا، ذرا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا. اور اس میں تھوڑی بہت غلطیاں کس اعتبار سے ہیں؟ وہ اس اعتبار سے ہیں کہ جو کبھی کا کی وغیرہ جو اس میں ہے، لیکن یہ کہ جی حضور. الحمدللہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. حضرت اس کو آپ گروپ میں ڈال دیں اگر. ہاں میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ذرا دیکھیں جی، یہ مورب یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی حضور. کہتے ہیں جی مورب نظر اس آ اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جیسے جا انی زیدن. تو اب دیکھو یہاں پر زیدن پر دو پیش آ گئے، ٹھیک ہے جی. آگے ہے رأیت زیدن، تو دیکھو کہ زیدن میں دو زبر آ گئی. یہاں پر مرر تو بے زیدن، یہاں پر دو زیر آ گئے. تو یہ جو زیدن ہے نا، زیدن زیدن زیدن، یہ اسم متمکن ہے. بھائی اسم متمکن کیوں ہے؟
کیونکہ اس کا جو آخری حرف ہے نا دال، یہ کبھی زما کو جو ہے نا جگہ دے رہا ہے، کبھی دو پیش کو جگہ دے رہا ہے، کبھی دو زبروں کو پیش دے رہا ہے تو جگہ دے رہا ہے، کبھی دو زیروں کو جگہ دے رہا ہے، تو یہ اسم متمکن ہے۔ باجوہ صاحب آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی آگے الحمدللہ آگے۔ اچھا یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ زید مورب ہے کیونکہ اس کا آخر مختلف عامل آنے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جاءنی زیدن میں یہ جو جا ہے یہ عمل کرنے والا ہے، عامل رافع ہے، زید معمول ہے، عمل کیا گیا ہے، مرفوع ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے یعنی اعراب کی جگہ ہے۔ رائت زیدن میں رائت عامل ہے، زیدن معمول منصوب ہے، فتح اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے، زیدن معمول مجرور ہے، کسرہ اعراب اور دال محل اعراب ہے۔ سمجھے میری بات؟ اب مبنی اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف عامل کی وجہ سے آنے سے تبدیل نہ ہو، ایک جیسا رہے۔ جیسے دیکھو جاءنی ہا اولائے، اب دیکھو جاءنی یہ ہا یہ جا جو ہے نا جا یہ عامل رافع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو کہ ہا اولائے پر ضمہ نہیں آ رہا، ہا اولائے پر ضمہ نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے رأیت ہا اولائے میں جو رأیت ہے یہ فعل ہے، یہ عامل منصوب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہا اولائے کی جو ہے نا وہ آخر چینج نہیں ہو رہا۔ اس مررت بے ہا اولائے میں اس کا آخر چینج نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں ان سب مثالوں میں ہا اولائے مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر مختلف عوامل یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو جب تبدیل نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ جی کچھ بات مورب اور مبنی کی پہچان کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ حضرت سمجھ آ گئی ہے۔ جی جناب۔ جی نبی صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب دیکھو ذرا ابھی یہاں پر ہم دیکھیں، جیسے دیکھو قادم الغائب، اب دیکھو کہ اس کا یہاں پر یہ ضمہ آ رہا ہے، غائب آیا، رأیت الغائبہ، یہاں پر اس پر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہی ہے، میں نے غائب کو دیکھا۔ سلم تو علی الغائب، میں نے سلام کیا غائب پر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان مثالوں میں آپ غائب اسم مورب ہے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ یعنی حضرت ایک سوال ہے، یہ جو مثالیں آپ نے سمجھائی ہیں ان میں آپ اس میں متمکن بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ ہاں غائب جو ہے اس متمکن ہے۔ اچھا کیوں کہ غائب کا آخر بدل رہا ہے۔ صحیح۔ جیسے ادھر تو غائب، ادھر غائبو ہے، ادھر غائبہ ہے، ادھر غائبے ہے۔ صحیح، تو یہ غائبی، غائبو، غائبہ یہ تینوں جو ہے وہ ہاں مطلب یہ حالت بدل رہی ہے تو یہ اس میں متمکن کہلائے گا۔ ہاں اسے متمکن کہلائیں گے۔ صحیح۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور انشاءاللہ یہ جو نا آگے جو آپ نے جو ہے نا یہ ضمائر کی جو بحث پڑھی ہے نا، جو ضمائر کی بحث پڑھی ہے نا، یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ضمائر کی بحث آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ یہاں سے جو ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس کی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لکھا ہوا ہے، آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، یعنی پیش کی بجائے زبر اور زبر کی بجائے زیر نہیں آتی۔ جیسے دیکھو قادم ہاذا، زرت ہاذا، اور سلم تو علی ہاذا، یہ ہاذا دیکھو ایک حضرت یہ قدیمہ حاضہ کا معنی بتا دیں۔ ہاں قادم مانے آیا، یہ آیا، میں کہوں یہ آیا، زرت ہاذا میں نے اس کو دیکھا، سلم تو علی ہاذا میں نے اس پر سلام کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے قادم الغائب، غائب آیا، رأیت الغائبہ میں نے غائب کو دیکھا، سلم تو علی الغائب میں نے غائب پر سلام کیا۔ یہ معنی لکھا ہوا ہے ادھر، یعنی کہ غائب آیا، میں نے غائب کو دیکھا، میں نے غائب کو سلام کیا۔ اچھا جی اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اسم کی ان مثالوں میں ہاذا مبنی ہے جو ایک ہی حالت پر قائم ہے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورے کلام عرب میں مورب اور مبنی کی تعداد بتانا چاہتے ہیں۔ تو مورب اور مبنی کی تعداد جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ پورے کلام عرب میں مبنی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مبنی الاصل، مبنی الاصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کے لحاظ سے مبنی ہو، اور ایک ہے مشابہ مبنی الاصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اصل کے لحاظ سے تو مبنی نہیں ہے
لیکن مبنی کے مشابہ ہے، مبنی نہیں ہے اصل کے لحاظ سے، لیکن کیا ہے، مبنی کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے یا مبنی الاصل کے مشابہ کہا جاتا ہے، جو بھی آپ نام رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو اسم ہے نا، اسم بنیادی طور پر مبنی نہیں ہوتا، یا آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسم بنیادی طور پر مبنی نہیں ہوتا۔ اور فعل جو ہے نا، فعل ماضی جو ہیں وہ کیا ہے، وہ مبنی الاصل ہے، فعل ماضی مبنی الاصل ہے۔ تین چیزیں جو ہے نا فعل ماضی مبنی الاصل ہے، تین چیزیں، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو سارے حروف، اور نمبر تین امر حاضر، یہ جو ہے نا یہ تین چیزیں یہ مبنی الاصل ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ترتیب تھوڑی تبدیل کر دی ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑی اس ترتیب پر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مختصراً جو خلاصہ بنے گا نا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ پہلے ہم ذرا اس کی تفصیل کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسم مبنی کی اقسام، اسم کی تین قسمیں، ایک مبنی الاصل، نمبر دو مبنی الاصل کے مشابہ، نمبر تین غیر مرکب۔ اب اس کی تفصیل ساروں کی آ رہی ہیں، پھر مزید میں انشاءاللہ جو ہے نا اپنے چھوٹے مختصر سے لیکچر میں دو منٹ کا لیکچر ہوگا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مبنی اصل وہ کلمہ ہے جو اصل وضع میں مبنی ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ جو اصل کے لحاظ سے مبنی ہوتا ہے، کسی دوسرے کلمے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہوتا۔ اس کی چار قسمیں ہیں، انہوں نے بتا فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور جملہ۔ تو یہاں پر جو انہوں نے جملہ لکھا ہے نا، اس میں اختلاف ہے، جملے میں اختلاف ہے کہ یہ اصل کے لحاظ سے مبنی ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ میرے خیال میں رضوان صاحب موجود ہیں، تو کیا خیال ہے آپ نے جو ہے نا یہ جملہ جو ہے یہ مشابہ مبنی الاصل ہے یا مبنی الاصل ہے؟ آپ نے بہتر فرمایا حضور، کیا کہ حضور یہ جو آپ نے جملے کے بارے میں فرمایا نا حضور، یہ مبنی اصل کے اندر نہیں پڑا حضور ہم نے۔ ہاں مبنی الاصل نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں آگے مبنی الاصل کے مشابہ، اس سے مراد وہ اسم غیر متمکن ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی مشابہت کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے تو۔ اب یہ تو ضمیر ہے، یہ جو ہے نا تو ضمیر ہے، آپ نے پڑھا ہے نا تو ضمیر متکلم ہے، اور یہ کس کے مشابہ ہے، یہ با حرف جار کے مشابہ ہے، کیونکہ با حرف جار بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک ہے، وہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، تو مشابہت پائی گئی نا۔ تو جب مشابہت پائی گئی تو اس وجہ سے تو کو ہم انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی مبنی ہے، یہ اصل کے لحاظ سے مبنی نہیں ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور نہ یہ لا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ اسم جو فعل کے قائم مقام ہونے اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے نزال۔ یہ نزال بمعنی انزل ہے، نزال ہے تو اسم، لیکن یہ کس کے معنی میں، چونکہ نزال کا معنی ہوتا ہے تواتر، ٹھیک ہے جی، نزال کا معنی کیا ہوتا ہے، تواتر، یا آپ یوں کہے کہ اتر، تو اتر، سمجھے، تواتر نہیں، سوری تواتر تو نہیں بنتا، اس کا معنی بنتا ہے تو اتر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نزال کا معنی ہے اتر جا تو انزل کا معنی بھی کیا بنتا ہے، تو اتر جا۔ تو نزال کا معنی بنا اتر جا، اور انزل کا معنی بھی بنا تو اتر جا۔ تو نزال اسم ہے، لیکن کس کے معنی میں ہے، فعل کے معنی میں ہے، فعل امر حاضر کے معنی میں ہے۔ تو فعل امر حاضر کیا ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نزال بھی کیا بنا، مبنی بنا۔ جی رحمان صاحب آپ بتائیں کہ نزال کیوں مبنی ہے؟ جی باجوہ صاحب بتائیے۔ جی رحمان صاحب بتائیے، رحمان صاحب بتا رہے جی۔ یہ قائم مقام کا اثر قبول نہیں کر رہا۔ ہاں اصل قبول نہیں کر رہا، لیکن مشابہ کس کے؟ جی رضوان صاحب آپ بتائیے۔ جی حضور یہ نزال بمعنی انزل ہے، اور انزل فعل امر ہے، اور فعل امر چونکہ مبنی اصل ہے تو اس سے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ اسم اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے دیکھو الذی معنی وہ، تو اب یہ کیوں نا یہ جو حرف کی طرح محتاج ہے، جس طرح میں کہوں من معنی سے،
تو میں نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے، اس طریقے سے الذی محتاج ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنا، مبنی بنا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ اسم معنی میں مبنی حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے متا۔ اب یہ متا جو ہے نا یہ اسم ظرف زمان ہے، یہ ظرف کا ہے۔ متا مانے کب، این مانے کہاں، یہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں غیر مرکب۔ غیر مرکب اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ترکیب کلام میں اعراب کو قبول کر سکتا ہے، مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو شجر، صرف شجر کا جہاں شجر جو ہے نا جہاں کہاں بھی لکھا ہو نا شجر، بالفرض لکھا ہو شجر، اس پر کوئی اعراب داخل نہ ہو، تو مولانا رضوان صاحب آپ بتائیے اس پر کون سے اعراب پڑھیں گے ہم جب اس پر کوئی اعراب داخل نہ ہو تو؟ حضور آخر میں پیش پڑھیں گے شجرن۔ کیوں بھائی؟ حضور اس کا ابتدا میں آنا ہی اس کے لیے وہ نہیں، عامل ہوگا ابتدا حضور۔ میں بالکل نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ اکیلا ہے۔ جی حضور۔ تو اس پر آپ رفع پڑھیں گے تو کس وجہ سے پڑھیں گے؟ جبکہ اس پر کوئی عامل نہیں ہے۔ حضور نہیں معلوم مجھے۔ ہاں یاد رکھیں کہ لفظ اکیلا ہو نا، جب اکیلا ہو، صرف اکیلا لفظ ہو، اس پر نہ کوئی اعراب، اس پر نہ کوئی عامل داخل ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملا ہوا ہو، تو وہ کلمہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر مرکب۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مرکب کہتے ہیں۔ غیر مرکب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کلمے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ملی ہوئی ہو، نہ اس پر عامل ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو، تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ مبنی ہوتا ہے، اس کو غیر مرکب کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ بالفرض شاجرن، یہ شاجرن آپ نے پڑھا نا بھائی، پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اس کو شاجرن کیوں پڑھا، تو آپ خاموش ہو جائیں گے کہ بھئی اس پر تو چونکہ کوئی عامل نہیں ہے۔ شاجرن پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے؟ بھئی عامل ناصب دکھائیں۔ شاجرن پڑھیں گے تو کہے گا کہ عامل جار دکھائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی باجوہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا جی آگے، تو یہ بیان کر پائیں گے آپ کہ بھئی غیر مرکب کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور اس میں کوئی اعراب نہیں، شجر ہی پڑھیں گے بس، شجر قلم۔ ہاں شجر قلم۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی یہ باجوہ صاحب صرف آپ یہ بتائیے کہ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہیں وہ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ صرف آپ تعداد بتائیں۔ حضرت کیا آپ دوبارہ تھوڑا سا کر دیں؟ مبنی اصل کے ساتھ، مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہت ہوتی ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کی میرے خیال 4 صورتیں ہیں۔ ہاں 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی تو ایک اس میں سے پہلی صورت کون سی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی حاجرہ یوسف آپ بتائیے۔ جی رحمان صاحب آپ بتائیے۔ فعل ماضی۔ نہیں جی نسیم اختر صاحبہ۔ جی میرے خیال میں نوید صاحب نے ہینڈ ریز کیا۔ جی نوید صاحب آپ بتائیے۔ وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے تو۔ ہاں جی رضوان صاحب آپ بتائیے کہ دوسری کیا مشابہت ہے؟ حضور وہ اسم جو فعل کے قائم مقام ہونے میں اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں اس سے مشابہ ہوتا ہے حضور، جیسے نزال بمعنی انزل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اس کے بعد پھر تیسری مشابہت فیروز صاحب آپ بتائیے، تیسری مشابہت کیا ہے؟ وہ اسم جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے، جی ہاں جیسے ٹھیک ہے اللہ جی۔ زیادہ۔ جی باجوہ صاحب آپ بتائیے کہ چوتھی مشابہت کیا ہے؟ وہ اسم جس کے اندر مبنی اصل کے حروف اسم معنی میں ہاں مبنی اصل حرف کے مشابہ ہو، جیسے متا، آئینہ۔ ہاں چاہیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابھی توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ، یہ پھر انشاءاللہ حضور بعد یہاں پہ میں۔ چھوٹا سا سوال ہے حضور۔ جی جی حضور ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ یہ جس طرح ہم نے اس کو شجر پڑھا ہے غیر مرکب کی مثال کے اندر، حضور اس کو وقف ہم نے کیا ہے شجر، تو حضور یہ وقف یہاں پر اس کا عامل نہیں ہوگا؟ ہم نے وقف کی وجہ سے اس کو کیا، اس طرح کچھ ہے حضور عامل؟ نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اسم جو شجر جو وقف ہے نا، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسم ہے اس کے 3 اعراب ہیں، رفع نصب جر۔
ٹھیک ہے جی. فعل کے 3 اعراب ہیں, فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں, رفع نصب جزم. جی جزم جو ہے نا فعل پر حرف اسم پر آ ہی نہیں سکتی. جی حضور بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اسم کے جو ہے حضور کون کون سے حضور اعراب اسم کے میں ذرا لکھ لوں. رفع نصب جر. رفع نصب جر یہ اسم کے اعراب ہیں حضور. جی 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 جی. اعراب اور فعل کا حضور رفع نصب جزم. رفع نصب اور جزم. جی ٹھیک ہے حضور. نا جی. ہاں تو انشاءاللہ یہ جو نحمید میں نے لکھی ہوئی ہے نا, جو اس میں جو پڑھا تو اس میں آپ کو ٹچ کرواتا رہوں گا. اس میں انشاءاللہ میں نے تقریباً کافی حد تک جو ہے نا میں نے اس کو لکھا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ عام فارم لکھا ہے میں نے, تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. بہتر اس کے ہوگا. بعد پھر کہتے ہیں کہ اعراب اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے جی. اعراب اور اس کی اقسام جو ہے نا میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا. میرے خیال میں کہ آپ کے لیے تھوڑا برڈن بڑھ تو نہیں جائے گا. جی حضور ہے تو تھوڑا جی. زیادہ ہو جائے گا اگر آپ یہ غیر مرکب کا دوبارہ بتا دیں. ہاں غیر مرکب کہتے ہیں, غیر مرکب وہ کلمہ ہے, غیر مرکب اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ترکیب کلام میں اعراب قبول کر سکتا ہے مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے. یعنی جب آپ اس کی ترکیب کریں گے نا, یعنی ملائیں گے تو اعراب کو قبول کر سکتا ہے, مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے. جی یہاں تک سبق کافی ہے یا آگے آپ جو ہے نا پڑھ پائیں گے؟ حضور زیادہ کافی ہے, ویسے کافی ٹائم ہے ہو یہاں چکا ہے تک حضور. حضرت. اچھا جی کافی ہے. آپ جی لاجوا صاحب. جی کافی ہے جی. یہ بھی تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے پیچھے سے بھی. ہاں